السلام علیکم۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ہم کس سے کرتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ سے۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم شیطان سے جو ہے نا، شیطان کی جو بھی اس کی چلاکیاں ہیں، جو اس کے وسوسے ہیں، بہکاوے ہیں، جو اس کی گمراہیاں ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لو، ہمیں بچا لو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کر کے اور شیطان کی گمراہی سے ہم حفاظت مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کا نام لے کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ کچھ لوگ قرآن پاک سے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بیٹا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ گمراہ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں وسوسے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز بھول جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں رکھتے نہیں یاد رہتی، بعض اوقات ہمیں کہ ہم کون سی رکعت میں ہیں، ہم کون سی، بعض اوقات ہم تشہد بیٹھے ہیں تو یاد نہیں ہوتا کہ یہ دوسرا تشہد ہے یا آخری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان کے ہوتے ہیں وسوسے، شیطان کے جو ہماری توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے، دین سے توجہ ہماری، لیکن ہم کوشش کر کے لگے رہتے ہیں کہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اسی طرح قرآن پاک کو جب ہم سمجھ کے مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کو سمجھ کے کسی اچھے استاد کے بعد، بعض اوقات خود آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سمجھ ہمیں انہیں ہمیں ایک اچھے عالم سے پڑھ کے سمجھنا چاہیے، اچھے عالم سے پڑھ کے، خود ہی بات کا ترجمہ، خود ہی تفسیر نہیں بنانی۔ جب ہم خود کام کریں گے، صحیح سمجھیں گے نہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم کیا ہو جائیں گے؟ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو وہ ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ قاری صاحب سے۔ قرآن پاک کی تلاوت کس سے سیکھتے ہیں؟ اسی طرح جب اس کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، جب اس کی تفسیر پڑھنی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں قرآن پاک کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں جلد اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تفسیر بھی ہم جب تک اس کی صحیح نہ پڑھیں یا کسی استاد سے ہم نہ سمجھیں تو ہم اس کی بات کی تہ تک نہیں پہنچتے۔ ایسے ہی ہے، جب ہم صحیح تسلی سے اس عالم کے پاس نہیں پڑھیں گے، سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہم ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائیں، ہم ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی ہم نے ہدایت سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی جو چھپے راز ہیں، جو انسان کی فلاح کے لیے چیزیں ہیں، وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، وہ ہم نے ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ہم کوئی بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اور برائی کے کام بھی کرتے ہیں، آپ دیکھو گے نیکی کے کام میں ہمارا دل کم لگتا ہے، نیکی کے کام میں ہمارا دل کم لگتا ہے، اور برائی کے کام میں ہمارا دل جلد لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اس لیے ہم نے ہمیشہ اچھے کام جو کرنے ہیں اس میں شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے۔ تو ہم نے ذہن یہ رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کس کو؟ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں، بعض اوقات آپ دیکھتے ہو نا، شیطان کی طرح مجھے تو نظر نہیں آ رہا شیطان۔ بعض اوقات جو شریر لوگ ہوتے ہیں نا، جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، ان کی شکل میں بھی شیطان آپ کو روک سکتا ہے۔ مثلاً عاطف کہیں اچھا کام کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ نلکا لگا رہا ہے کوئی پانی کے لیے، کیا لگا رہا ہے؟ کوئی اوپر سے بندہ آتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے آپ نے نلکے لگا کے؟ نلکے تو بہت سارے لگے ہوئے ہیں پہلے بھی، نلکے تو یعنی آپ کی وہ حوصلہ افزائی نہیں کر رہا۔ کیا نہیں کر رہا؟ وہ آپ کو نیکی کے کام سے ایک قدم پیچھے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ سمجھ جاؤ، اپنی لائٹ آن کر لو، جو میں کہتا ہوں پہلے اپنی لائٹ، جب بھی آپ کو کوئی نیکی کے کام سے پیچھے کرے تو اپنی لائٹ آن رکھیں گے تو آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق نظر آ جائے گا۔ اچھائی اور برائی میں فرق نظر آپ کو آ جائے گا۔ جب آپ کو اچھائی برائی میں فرق نظر آئے گا تو آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، شیطان کے بہکاوے میں
یہ بات آپ نے اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. جب آپ برے کام کرو گے، میلہ دیکھنے جاؤ گے، جب آپ نماز چھوڑ دو گے، کئی گھنٹے آپ کھیلتے رہو گے، شیطان آپ کو اس بات سے نہیں روکے گا. شیطان آپ کو اس بات سے نہیں روکے گا. کیوں؟ وہ تو آپ پہلے دین سے دور ہو، لگے رہو، آپ کا کھیل میں من لگے گا. آپ دیکھ رہو 3 گھنٹے ہم کرکٹ کھیلتے رہیں، کبڈی کا میچ کھیلتے رہیں، یا ویسے باہر ہم کھیلتے رہیں، تو ہمیں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، تھکاوٹ محسوس ہے. لیکن جب بھی ہم 10 منٹ کے لیے نماز میں کھڑے ہو جائیں، ہمیں جمائی آنی شروع ہوتی ہے، شیطان مختلف ہمیں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. لہٰذا ہم نے جب قرآن پاک پڑھنا ہے، ارادہ رکھنا ہے کہ ہم نے شیطان کی گمراہی میں نہیں آنا، شیطان کے بہکاوے میں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور جس چیز کی سمجھ رہا ہے اس کو اچھے استاد سے سمجھنا ہے. اسی طرح نیکی کے کام میں تھکنا نہیں ہے، اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی. بعض اوقات آپ سمجھتے ہو، دیکھیں جی میں ایک جگہ پہ کوئی مٹی لگا رہے ہو، کہیں پہ کوئی پانی کھڑا ہوا ہے، کیچڑ بنا ہوا ہے، آپ وہاں سے کوئی نالی صاف کر رہے ہو، ثواب کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ رستے میں سے پتھر ہٹاؤ تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، وہ بھی ایک ایسے ہی ہے. نیکی کے کام میں شرم محسوس نہیں کرنی، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ نہیں کہنا کہ جی دیکھیں میں تو یہ کام کر رہا ہوں، ابھی دوسرے لوگ کیا کہیں گے. نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا اللہ خوش ہوگا، لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہیں، ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ عز و جل.